إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ناظرین ہمارے خاص پروگرام فضائل حج میں آپ کا خیر مقدم ہے. ہم آپ کو بتا دیں کہ آج کے ہمارے اس خاص پروگرام کا عنوان ہے مقامات مقدسہ، اہمیت اور فضیلت. ناظرین ہمارے اس فون ان پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ سفر حج کے درمیان، اس سے پہلے یا اس کے بعد ہم لوگوں کے ذہنوں میں کچھ سوالات اٹھتے ہیں اور ہم ان کے جوابات ڈھونڈتے ہیں. انہی سوالوں کے جوابات کے لیے ہمارے ساتھ اس خاص پروگرام میں مہمان موجود ہیں، علماء موجود ہیں جو ہمارے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالوں کے جواب دیں گے. آج چلیے سب سے پہلے ہم تعارف کرا دیتے ہیں اپنے خاص مہمان کا. آج ہمارے ساتھ ہمارے پہلو میں ہیں جناب مفتی محمد صادق محی الدین صاحب. آپ تنظیم اصلاح معاشرہ اور ازالہ منکرات کے صدر اور دارالقضاء اور دارالافتاء کے صدر ہیں. جناب آپ کا پروگرام میں خیر مقدم ہے. اس کے علاوہ ناظرین ہم پروگرام کے بیچ میں نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی آپ کو محظوظ کراتے رہیں گے. کسی نے صحیح کہا ہے کہ جہاں پر پروردگار رب العزت کا ذکر ہو اور رسول پاک کا ذکر نہ ہو تو ایسا لگتا ہے کہ بات ادھوری رہ گئی. علامہ اقبال نے کہا تھا کہ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر وہی قرآن وہی یاسی وہی طٰہٰ. تو ناظرین آئیے ہم اپنے پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور اسد خان صاحب سے جو کہ ہمارے آج کے اس پروگرام کے نعت خواں ہیں ان سے درخواست کرتے ہیں کہ ایک نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ناظرین کو محظوظ کریں. خوشا وہ دن حرم پاک کی فضا زبان خاموش تھی، دل میں وہ التجا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک. سبحان اللہ. غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. غلاف خانہ کعبہ تھا میرے ہاتھوں میں. خدا کی انتہا میں تھا. خوشا وہ دن حرم پاک. بہت مجھے یقین
شامل سبحان اللہ. میری دعا میں تھا خوشا وہ دن حرم پاک. سبحان اللہ. بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب. ناظرین، جیسا کہ آج کے ہمارے خاص پروگرام فضائل حج کا عنوان ہے مقامات مقدسہ، اہمیت اور فضیلت. عالم دین جناب مفتی سید صادق محی الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. حضرت عازمین اب وہاں پر پہنچ چکے ہیں. چند تعداد میں ایسے ہیں جن کو اب پہنچنا ہے، لیکن جو لوگ اب پہنچ چکے ہیں ظاہر سی بات ہے جتنے بھی مقامات ہیں سب اہمیت اور فضیلت کے حامل ہیں اور سب کی اپنی ایک الگ الگ تاریخ ہے. تو اب وہاں پر جب کہ عازمین پہنچ چکے ہیں تو کعبہ اور مدینہ کے بعد، مکہ اور مدینہ کے بعد کون کون سے ایسے اہم مقامات ہیں جن کی ایک دلی تمنا کر کے وہاں پر عازمین جاتے ہیں؟ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى خصوصا منہم سیدنا محمد المصطفى صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد، ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ارشاد پاک ہے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو لوگ شعائر اللہ کی تعظیم بجا لاتے ہیں اور اس کی عظمت کو اپنے دلوں میں پیوست کر لیتے ہیں، گویا وہ ایسے افراد ہیں جو دل کے تقویٰ کے حامل ہیں. ان کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے قلب کے تقویٰ کی نعمت نصیب ہے. حجاج کرام ظاہر ہے حج بیت اللہ شریف کے لیے جاتے ہیں. بیت اللہ شریف یعنی کعبۃ اللہ، خانہ کعبہ جسے کہا جاتا ہے، وہ خود ایک مقدس ترین مقام ہے جس پر دن و رات ہر آن اللہ تعالیٰ کی بے پناہ رحمتیں نازل ہوتی رہتی ہیں. اس کا ایک ایک گوشہ، ایک ایک چپا اہمیت کا، فضیلت کا حامل ہے. خود بیت اللہ کے سمجھیے کہ در و دیوار اور اس کا غلاف سب کے سب اہمیت کے حامل ہیں. وہاں حجر اسود بھی ہے جو بڑا اہمیت کا حامل ہے، اور رکن یمانی ہے جس کی بڑی اہمیت و فضیلت ہے کہ وہاں 70,000 فرشتے معمور ہیں، وہاں دعا کرنے والوں کی دعا پر آمین کہتے ہیں. حتیم کعبہ ہے، وہ بھی اہمیت و فضیلت کا مقام ہے. اور مقام ابراہیم بھی ہے جس کے بارے میں قرآن پاک میں فرمایا گیا ہے فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا. تو مقام ابراہیم کے ساتھ ساتھ جب آپ حج کے مناسک ادا کرنے پہنچیں گے تو آپ کو عرفات کے میدان پہنچنا ہے، منی کی وادیوں میں وقت گزارنا ہے، مزدلفہ میں آپ کا وقوف ہے اور جمرات کی رمی ہے، وہاں کی مبارک مساجد ہیں. ان سب کی اہمیت و فضیلت اپنی جگہ ہے. ظاہر ہے یہ سارے مقدس مقامات ہیں جہاں اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرماتے ہیں. اس وقت شاید اس وقت کوئی کالر ہمارے ساتھ ہیں، اس لیے ہم انشاءاللہ ہماری گفتگو کو مؤخر کرتے ہیں. بے شک. آئیے ناظرین، ہمارے ساتھ پہلے کالر آج کے فضائل حج پروگرام پہ جڑ چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی، کون صاحب اور کہاں سے ہیں؟ آپ کا سوال کیا ہے؟ میں آسام سے حاجی شروت. ماشاء اللہ. جی، آپ کا سوال؟ اچھا، میرا سوال یہ ہے کہ حاتم کے اندر جی نماز پڑھنے سے کوئی زیادہ ثواب ملتا ہے کیا؟ ماشاء اللہ، بالکل آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ہم سے سوال پوچھنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. ناظرین، آئیے ایک دوسرے کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر جڑ چکے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کون صاحب ہیں اس وقت؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی، ہم لاہور سے بول رہے ہیں، مدھیہ پردیش سے. جی جی، ماشاء اللہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ ہم کو مقام ابراہیم کے فضیلت کے بارے میں پوچھنا ہے. ماشاء اللہ. اور سنگ اسود کی فضیلت کے بارے میں پوچھنا ہے.
بالکل انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب دیا جائے گا. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین 2 کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. ایک صاحب نے ہم سے پوچھا ہے کہ حاتم کے اندر نماز پڑھنے سے زیادہ ثواب ملتا ہے کیا؟ اور ایک مدھیہ پردیش سے ہمارے ساتھ ایک دوسرے کالر تھے, انہوں نے پوچھا ہے کہ مقام ابراہیم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے. ناظرین اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے ہمارے پاس 2 سوال آئے تھے, ان کے بھی ہم آپ کو جواب دیں گے, لیکن اس کے ساتھ ہمارے ساتھ ایک اور کالر جڑ چکے ہیں. یہ دیکھتے ہیں کون ہے اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم جی حضرت کہاں سے ہیں؟ ہم کشمیر بارہمولہ رفیع آباد نادیال سے. ماشاء اللہ. آپ کا سوال کیا ہے؟ یار میرا سوال ہے کہ صفا مروہ پہ حاجی کو 7 چکر کاٹنا پڑتا ہے, اور وہاں پر خاص کون سا دعا مانگنا پڑتا ہے جس دعا کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ فضیلت رکھا؟ جی بالکل انشاءاللہ, آپ ہمیں بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. سوال کرنے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. حضرت ہمارے پاس بریک پر جانے سے پہلے 2 سوال آئے تھے, اور بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج عنوان سے جڑے ہوئے ہی سوال ہمارے پاس آ رہے ہیں. پہلے کالر ہمارے پاس جو تھے ان کا جو سوال آیا تھا کہ حاتم کے اندر نماز پڑھنے سے کیا زیادہ ثواب ملتا ہے؟ اکثر لوگوں میں دیکھا جاتا ہے کہ فلاں جگہ نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا, وہاں پہ نماز پڑھیں گے تو زیادہ ثواب ملے گا. تو اس طرح سے کیا اس کی کوئی اہمیت اور فضیلت ہے؟ ہمارے محترم ناظر نے بڑا پیارا سوال کیا ہے اور موضوع سے متعلق بھی کیا ہے, اور عام طور پر لوگ اس کی معلومات سے واقف بھی نہیں ہیں. تو ظاہر ہے اس جواب سے بہت سے اصحاب اپنے معلومات میں اضافہ کریں گے. حقیقت یہ ہے کہ بیت اللہ شریف یہ عظمت کی جگہ ہے جہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے, اور اس کی عظمت اور مرتبت اس لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اسے اپنی رحمتوں کے لیے منتخب فرمایا ہے. بے شک آپ جانتے ہیں بیت اللہ کی اس وقت جو عمارت ہے وہ چوکور ہے, چوکونی ہے, 4 کونے پر مشتمل ہے, لیکن حتیم کا جو حصہ ہے وہ بھی بیت اللہ شریف ہی کا حصہ ہے. حتمہ یا حتیموں کے معنی ہے کٹ جانے کے, جدا ہونے کے. دراصل یہ بیت اللہ ہی کا حصہ تھا. آپ جانتے ہیں کہ بیت اللہ شریف کی عمارت جو تعمیر ہوئی ہے ایسے زمانے میں جب کہ وہ کفار و مشرکین ہی اس کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے, ان کا بھی یہ عقیدہ تھا کہ اس کی تعمیر میں جائز اور حلال کمائی ہی لگائی جا سکتی ہے, ناجائز حرام کمائی اس میں نہیں لگائی جا سکتی. تو چنانچہ جو کچھ انہوں نے حلال ذریعے سے کمائی حاصل کیا تھا رقم کو, وہ اتنی نہیں تھی کہ پورے کعبہ شریف کی عمارت تعمیر کی جا سکے, پورے حصے زمین کو شامل کر کے عمارت کھڑی کی جا سکے. تو اسی لیے ہوا یہ کہ کچھ حصہ بیت اللہ سے کٹ گیا تھا, اور اس وقت اتنی رقم موجود نہیں تھی جس سے اس کو شامل کر کے بیت اللہ کی تعمیر کی جا سکے. تو ناظرین محترم, چونکہ یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے, ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نظر مانی تھی کہ پروردگارا مکہ جب فتح ہو جائے گا تو میں بیت اللہ کے اندر نماز پڑھوں گی. سبحان اللہ. حضور پاک سید الکائنات سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سب کی ماں ام المومنین کا ہاتھ پکڑا اور فرمایا کہ عائشہ تم اپنی نظر پوری کرنا چاہتی ہو تو حتیم میں پہنچ کر 2 رکعت ادا کر لو, یہ بیت اللہ ہی کا حصہ ہے, یہاں تم نماز پڑھو گی تو بیت اللہ میں نماز پڑھنے کا ثواب بھی ملے گا اور تمہاری نظر بھی پوری ہو جائے گی. اور حتیم یقیناً یہ بیت اللہ کا حصہ ہے. میں نے اپنے کچھ اشعار اس سلسلے میں لکھے تو ایک شعر آپ کی خدمت میں پیش خدمت ہے, حتیم سے متعلق ہے. پہنچا حتیم کعبہ میں تو محسوس یوں ہوا, پہنچا حتیم کعبہ میں تو محسوس یوں ہوا, گویا شفیق ماں کی میں گودی میں آ گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور پھر غالباً مقام ابراہیم سے متعلق بھی جی ایک سوال مدھیہ پردیش سے ایک صاحب نے فون کیا تھا, ان کا سوال تھا کہ مقام ابراہیم اور حجر اسود کی اہمیت کے بارے میں انہوں نے پوچھا. مقام ابراہیم یہ دیکھیے بہت مبارک اور مقدس پتھر ہے. اس کو مقام ابراہیم اس لیے کہتے ہیں کہ بیت اللہ کی جب تعمیر کی جا رہی تھی, سیدنا ابراہیم خلیل علیہ السلام جس پتھر پر ٹھہر کر بیت اللہ کی تعمیر کیا کرتے تھے اس پتھر کا نام ہے مقام ابراہیم. اور اس پتھر کی شان یہ تھی کہ جیسے جیسے دیوار اونچی ہوتی جاتی اور گارے اور پتھر اوپر رکھنے پڑتے, وہ پتھر خود بخود اونچا ہو جاتا, اور جب نیچے اترنا ہوتا تو پتھر نیچے ہو جاتا. تو اس کی اہمیت اس اعتبار سے بھی ہے. اور پھر روایات میں آتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر فرما دی, اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. یہ تو قرآن پاک کی آیت ہے, لیکن جو حکم اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیا تھا وہ قرآن پاک میں اللہ نے نازل فرمایا کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام سے
یہ کہا کہ آپ اعلان کر دیجئے بیت اللہ کے حج کا کہ لوگ دبلی پتلی سواریوں پر اور پیدل بیت اللہ تک پہنچ کر اس کا حج کریں۔ تو چنانچہ جہاں سے ان کو اعلان کرنے کا حکم دیا گیا تھا وہ مقام ابراہیم ہی تھا، جس پر ٹھہر کر آپ نے ندا لگائی تھی۔ اور پھر احادیث میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں نے اس وقت عالم دنیا میں، عالم ارواح میں، ماں باپ کے اصلاب و ارحام میں لبیک کہا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو حج کی سعادت نصیب فرماتے ہیں۔ اور مقام ابراہیم کا ذکر قرآن پاک میں 2 جگہ ہے۔ ایک فرمایا گیا فی آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا کہ اس میں مبارک مقامات بھی ہیں، کھلی کھلی نشانیاں ہیں، اس میں مقام ابراہیم بھی ہے۔ اور ایک جگہ فرمایا گیا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، تم مقام ابراہیم کو نماز پڑھنے کی جگہ بناؤ۔ تو اس اعتبار سے مقام ابراہیم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 2 جگہ فرمایا ہے، اور یہ بڑا فضیلت کا مقام ہے۔ لیکن اس سے پہلے جیسا کہ ہم نے آپ کے پروگرام کے شروع میں آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے ساتھ اس محفل میں نعت خواں اسد خان صاحب موجود ہیں، آئیے ان سے درخواست کریں گے ایک نعت پاک سے سامعین کو محظوظ کریں۔ ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، سبحان اللہ۔ ہم درے آقا پہ سر جھکا لیتے ہیں، اپنا جھکا لیتے ہیں، غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، غم کے ماروں کا طبیبو نہ کرو کوئی علاج، ہم غم عشق نبی میں بھی مزہ لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، جھکا لیتے ہیں، پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، پتھروں تم تو ہو پتھر مگر آقا میرے، تم سے گر چاہے تو کلمہ بھی پڑھا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، بہت اپنا جھکا لیتے ہیں، وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، وقت کی قید وقت کی قید نہیں ہے یہ کرم کی باتیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، جب بھی سرکار کی مرضی ہو بلا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
بہت بہت شکریہ اسد خان صاحب. ناظرین، جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ پروگرام میں وقفے سے کال ہمارے پاس آ رہی ہیں اور لوگ اپنے سوالات کر رہے ہیں. اس سے پہلے بریک پر جانے سے پہلے ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا جموں کشمیر کے بارہمولہ سے. سوال کیا تھا کہ صفا مروہ سے متعلق اس کی فضیلت اور اہمیت کیا ہے؟ صفا اور مروہ دو پہاڑیوں کا نام ہے اور قرآن پاک میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یقیناً صفا اور مروہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے نشانی ہیں. اور فرمایا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ فمن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ ان یطوف بہما. تو گویا اس صفا اور مروہ کی صحیح کرنے کی اس میں اہمیت بیان فرمائی گئی ہے. حج کا یہ بھی ایک حصہ ہے کہ صفا اور مروہ کی صحیح کی جائے. واجبات حج میں سے ایک واجب ہے. یہ دراصل ہماری سمجھیے کہ ماں ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی سنت کی جو ادا تھی اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی اور ہم سب کے لیے وہ چیز سنت بن گئی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے نور نظر سیدنا اسماعیل علیہ السلام کو اور ان کی والدہ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کو وہاں چھوڑ دیا تھا اللہ کے حکم سے. جب پانی ختم ہو چکا تھا یہاں تک کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا کے تھنوں سے دودھ بھی سوکھ گیا تھا کہ اپنے چھوٹے سے بچے کو دودھ پلانے کے لیے بھی ان کے ہاں پانی میسر نہیں تھا. ایسے میں وہ صفا اور مروہ پر چکر لگا رہی تھی پانی کی تلاش میں، لیکن پانی دستیاب تو نہیں ہو سکا. وہ چاہتی تھی کہ کوئی قافلہ نظر آ جائے، پہاڑ پر چڑھ کے دیکھیں کہ پانی مل جائے تو میں بھی خود سیراب ہو جاؤں گی اور اپنے بچے کو بھی سیراب کر دوں گی. لیکن ایسا نہیں ہو سکا. اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے کرشمے کا وہاں اظہار فرمایا. حضرت اسماعیل علیہ السلام کو جہاں لٹایا گیا تھا وہاں جبریل امین نے پر مارے اور سمجھیے کہ اسماعیل علیہ السلام کی ایڑیوں کی رگڑ سے زمین سے ایک چشمہ جاری ہو گیا جسے زمزم کہا جاتا ہے. زمزم عبرانی لفظ ہے اور زمزم کے معنی ہے رک جا رک جا. حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ عنہا اگر یہ لفظ ادا نہ کرتی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ زمین سارے جہاں میں پھیل جاتا. اس کی ایسی طاقت و قوت تھی، اس کا چشمہ ایسا ابلنے والا تھا. اور آج بھی وہ قد آدم سمجھیے انسان کے قد آدم تک بھی وہ چشمہ نہیں ہے، لیکن آج اس سے گیلنوں پانی ساری دنیا میں پہنچایا جاتا ہے، لیکن ایک رتی پانی اس میں ختم نہیں ہوتا، پانی اپنی جگہ باقی رہتا ہے. تو بہرحال صفا مروہ کی بڑی اہمیت ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سلسلے میں فرمایا ہے کہ جب صفا پر جائیں تو ابدؤ بما بدا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہیں کہ جہاں سے اللہ تعالیٰ نے شروع کیا ہے میں بھی وہیں سے آغاز کرتا ہوں. اور ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ کی آیت مبارکہ تلاوت کریں. ہمارے بھائی نے یہ بھی پوچھا ہے کہ وہاں کیا دعا مانگی جائے. تو مختصر یہ ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد اللہ کی تحمید یعنی الحمدللہ، اللہ کی تکبیر یعنی اللہ اکبر، اللہ کی تسبیح یعنی سبحان اللہ، اور اللہ کی تحلیل یعنی لا الہ الا اللہ، اور درود پاک پڑھیں اور دعاؤں کا اہتمام کریں. یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے. تو ناظرین ہم امید کرتے ہیں کہ ہمارے کالر کو ان کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. ناظرین لگاتار ہمارے پاس کال آ رہی ہیں اس وقت. آئیے دیکھتے ہیں ایک صاحب اور کال پہ ہیں. السلام علیکم. جی محترمہ آپ کا کیا نام ہے اور سوال کیا ہے آپ کا؟ ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی خیر مقدم ہے ہمارے خاص پروگرام میں. آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا یہ سوال ہے کہ میرے امی اور بابو جو حج کرنے کے لیے گئے ہیں تو وہاں مطلب دونوں کے لیے قربانی جائز ہے کہ جو بالکل جی انشاءاللہ آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا ہے. اس کا انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے. ناظرین ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر موجود ہیں. یہ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کہاں سے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ میرا نام نسیم احمد ہے. جی نسیم بھائی آپ نے ٹی وی کا ویلیوم تھوڑا سا کم کر دیں گے، آواز کم کر دیجیے. جی سوال کیا ہے آپ کا؟ میرا سوال یہ ہے جی میرا نسیم سوال یہ تھا جی جب حاجی لوگ حج کو جاتے ہیں خانہ کعبہ کا طواف جو کرتے ہیں جی تو وہ اور کسی کے نام کا بھی طواف کرتے ہیں.
تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کا ثواب انہیں ملتا ہے؟ بے شک آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا نسیم صاحب. ہمارے پروگرام سے جڑنے کے لیے آپ کا بہت شکریہ. تو لگاتار ہمارے کالرز جو ہیں وہ ہمیں سوال کر رہے ہیں اور اپنے سوال کا جواب چاہ رہے ہیں. ایک صاحب نے پوچھا تھا, پہلے ایک سوال آیا تھا ایک صاحبہ کا, ایک محترمہ کا مدورائی سے. انہوں نے 2 سوال کیے تھے. مختصر جواب چاہتے ہیں کہ 15 دن میں کیا حج ہو سکتا ہے؟ ان کے بیٹے کو سروس کرتے ہیں, ان کو 15 دن ہی صرف چھٹی ملتی, کیا 15 دن میں حج ہو سکتا ہے؟ اس کے علاوہ انہوں نے پوچھا تھا بہت آسانی کے ساتھ 15 دن میں حج ہو سکتا ہے. صرف 5 دن آپ کو منی, عرفات, مزدلفہ میں قیام کے ہوتے ہیں, اور ماباقی 1 آدھ دن 2 دن آپ مکۃ المکرمہ میں رہیں, 1-2 دن آپ مدینہ منورہ میں رہیں. اس طرح 15 دن میں بآسانی حج کے سارے مناسک ادا ہو سکتے ہیں. جی, انہی محترمہ نے ایک اور سوال کیا تھا کہ کیا مدینہ میں 40 نمازیں پڑھنا ضروری ہے کیا؟ حج کرنے والے پر مدینہ پاک کی زیارت فرض نہیں ہے, لیکن افضل ترین عبادات میں سے ہے, اور اللہ تعالیٰ کے ہاں جو قرب حاصل ہو سکتا ہے, اللہ تعالیٰ کے ہاں قرب حاصل کرنے کے جو اہم ذرائع ہیں ان میں سے ایک بہت اہم ترین ذریعہ مدینہ پاک کی زیارت بھی ہے. مدینہ پاک کی مسجد میں 40 نمازیں پڑھی جائیں تو باعث فضیلت ہے, اور اس میں برات سے نفاق سے برات ہوتی ہے, دوزخ سے آزادی کا پروانہ ملتا ہے. حدیث پاک میں فضیلت ہے, لیکن یہ ہے کہ لازم و ضروری نہیں ہے. اگر کوئی مختصر اوقات کے لیے مدینہ پاک کے لیے جا رہا ہو, حج کر رہا ہو, تو ضروری نہیں ہے کہ وہ 40 نمازیں پوری طرح ادا کرے. 1 آدھ دن بھی قیام کر کے کچھ نماز ادا کرتا ہو تو وہ کبھی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضر ہو کر صلاۃ و سلام عرض کر لے, یہ بہت بڑی سمجھیے اس کے لیے نعمت نصیب ہو جاتی ہے. ہیلو ہیلو, لگتا ہے ہمارا رابطہ ان سے ٹوٹ گیا ہے. ناظرین ہلو, جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون صاحب ہیں اور آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں عبدالواحد بول رہا ہوں دلی سے. کنٹور سے؟ دلی سے. ماشاء اللہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ جی وعلیکم السلام. جی آپ کا سوال کیا ہے؟ جی میں دلی سے بول رہا ہوں عبدالواحد. میرا سوال یہ ہے جی کہ اگر کوئی صاحب کسی مجبوری کی وجہ سے حرم حدود میں بنا احرام کے داخل ہو گیا. جی سوال پوچھیے آپ. جی سوال پورا کیجیے اپنا. کوئی آدمی کسی مجبوری کی وجہ سے بنا احرام کے حدود حرم میں داخل ہو گیا. بے شک. تو اس کے لیے کیا اس کو جی آپ کا سوال سمجھ میں آ گیا, انشاءاللہ ہم آپ کو جواب دیں گے. آئیے دیکھتے ہیں صاحب, ایک کالر اور ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں. السلام علیکم. تو حج ہمارا قبول ہوگا یا نہیں؟ جی ہیلو. ہاں جی آپ کہاں سے بول رہی ہیں؟ میں پونا سے بول رہی ہوں. پونا سے. ماشاءاللہ, آپ کا سوال کیا ہے؟ میرا سوال یہ ہے جی کہ مجھے میرے ساس سسروں کی خواہش تھی کہ میں حج کراؤں ان کے لیے. بے شک. جی تو اس لیے میں یہاں سے تو جا نہیں سکتی تھی اور بھیج بھی نہیں سکتی تھی, اتنا پیسہ نہیں تھا میرے پاس. بے شک. جی اس لیے میں وہاں پہ ہی مکے میں ہی وہاں کے جو لوگ آفس میں سے کرتے ہیں حج, ان کے پاس میں پیسے بھجوائی تھی. تو وہ 5 دن میں حج کرتے ہیں, وہ قبول ہوگا یا نہیں ہوگا؟ چلیے انشاءاللہ ہم آپ کے سوال کا جواب دیں گے. بہت بہت شکریہ. تو ناظرین لگاتار ہمارے پاس سوال آ رہے ہیں اور ہمارے عالم دین جو ہیں اس کے جوابات دے رہے ہیں. بریک پر جانے سے پہلے بھی ہمارے پاس سوال آئے تھے. ہمارے پاس ایک حضرت سوال آیا تھا کہ ایک محترمہ کا, ایک بہن کا سوال تھا کہ ان کے والدین حج پہ گئے ہوئے ہیں, تو انہوں نے ایک سوال کیا تھا کہ کیا دونوں یعنی امی اور ابو کو دونوں کو کیا قربانی کرنا وہاں ضروری ہے؟ جو حضرات میقات سے باہر رہتے ہیں, جیسے ہم لوگ ہیں ہندوستان میں رہنے والے, اور اس طرح مختلف ممالک میں رہنے والے جو میقات سے باہر رہتے ہیں ان کو آفاقی کہتے ہیں, اور ان کے لیے 2 طریقے سے حج کرنا افضل ہے. یا تو قران کے طریقے پر حج کریں یا تمتع کے طریقے پر حج کریں. دونوں میں بھی عمرہ اور حج ایک ساتھ ہوتے ہیں, لیکن فرق یہ ہے کہ تمتع میں درمیان میں عمرہ کرنے کے بعد احرام کھل جاتا ہے, احرام کی پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں, اور قران میں احرام کی پابندیاں باقی رہتی ہیں. اور قران میں عمرہ کرنے کے بعد سر کے بال نہیں نکالے جاتے, احرام کی پابندیوں میں رہتے ہوئے اسی احرام میں حج کیا جاتا ہے. ان دونوں طریقوں سے جب ہم حج کریں گے دم شکر واجب ہوگا. تمتع کرنے والوں کے لیے دم تمتع, دم شکر کرنے والوں دم قران کا حج کرنے والوں کے لیے دم قران, ان کو دم شکر بھی کہتے ہیں. جب آپ دونوں حج کر رہے ہیں, آپ کی سمجھیے والدہ محترمہ بھی والد گرامی حج کر رہے ہیں, ظاہر ہے دونوں پر قربانی الگ الگ واجب ہوگی. جیسے
دیگر مناسک حج کے ہر ایک پر الگ الگ واجب ہیں. اسی طرح قربانی بھی اس حج کے مناسک کا ایک منسک ایک حصہ ہے. اسی طرح ہر حج کرنے والے پر وہ واجب ہوں گے. حضرت ایک کالر کے اور فون آیا تھا اور انہوں نے سوال کیا تھا کہ طواف کرتے ہیں لوگ کہ 100 طواف کیے 50 طواف کیے اپنی استطاعت کے حساب سے. تو ان کا سوال تھا کہ طواف کیا کسی کے بدلے میں اگر طواف کرتے ہیں تو کیا جس کے لیے طواف کر رہے ہیں اسے ثواب ملے گا؟ ظاہر ہے فرائض جو نمازیں ہیں یا فرائض عبادات ہیں وہ ہر ایک کو اپنی اپنی ادا کرنی پڑتی ہیں. دوسرا ادا کرنے سے ادا نہیں ہوتی. جیسے روزہ ہے، نماز ہے، یہ بدنی عبادتیں ہیں. میری کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، میری طرف سے کوئی روزہ نہیں رکھ سکتا. لیکن جو عبادات بدنی بھی ہیں اور مالی بھی ہیں، یعنی اس میں بدن کی محنت بھی لگتی ہے اور مال بھی خرچ ہوتا ہے، جیسے بیت اللہ کا حج ہے اور پھر طواف کعبہ ہے. ظاہر ہے یہ نفل عبادتیں ہیں. اسی طرح نفل اور عبادتیں بھی، نفل صدقات بھی دوسروں کی طرف سے بھی کیے جا سکتے ہیں. تو نفل طواف بھی آپ دوسروں کی طرف سے کریں گے یقیناً ادا بھی ہوگا، اور آپ طواف کریں گے آپ کو بھی ثواب ملے گا، اور جن کی طرف سے آپ کریں گے ان سب کو ثواب ملے گا. بے شک. حضرت اسی طرح سے دہلی سے ایک کالر نے فون کیا تھا اور ان کا سوال تھا کہ اگر کوئی حاجی بغیر احرام کے حدود حرم میں داخل ہو جائے تو کیا ان کا حج مانا جائے گا، یا اس بارے میں کیا؟ جی بات یہ ہے کہ حرم کے احترام میں یہ احکام ہیں کہ جو لوگ عمرہ یا حج کی نیت سے حرم میں جانا چاہتے ہیں ان کے لیے لازم ہے کہ وہ احرام کے ساتھ، احرام کی پابندیوں کے ساتھ قدم رکھیں، اور میقات آ جانے سے پہلے، جیسے ہماری میقات یلملم ہے، وہاں سے احرام باندھ لیں. اس سے پہلے ہم احرام میں آ جائیں، نیت کریں اور تلبیہ پڑھ لیں. اور اگر کوئی میقات کراس کر کے حرم میں پہنچ جاتے ہیں تو ظاہر ہے ان کے لیے دو راستے ہیں. یا تو پلٹ کر وہ میقات تک جائیں پھر احرام باندھ کر آئیں، اور اگر میقات تک نہ جانا چاہتے ہیں اور وہیں سے احرام باندھ لیں اور عمرہ ادا کر لیں یا حج کر لیں، پھر ایک دم قربانی دے دیں. بے شک. حضرت اسی طرح سے ایک بہن کا پونا سے فون آیا تھا، انہوں نے سوال کیا تھا. ان کا شاید حج بدل جیسا کچھ سوال تھا. انہوں نے پوچھا تھا کہ 5 دنوں میں ایک حج ان کے والدین کے لیے انہوں نے کسی کو پیسے دیے اور انہوں نے کہا کہ 5 دنوں میں وہ حج کر لیں گے، تو کیا یہ حج اس طرح کا حج قبول ہوگا یا نہیں؟ اصل وہ پوچھنا چاہتی تھیں کہ ان کے ساس اور سسر دونوں حج کرنے کی خواہش رکھتے تھے. اب پتہ نہیں وہ زندہ ہیں یا فوت ہو گئے ہیں. انہوں نے اپنی بہو سے خواہش کی تھی کہ ان کی طرف سے حج کروایا جائے. وہ بتا رہی ہیں کہ ان کے ہاں اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ وہ خود یہاں سے حج کے لیے جائیں یا کسی سے حج کروائیں. تو وہ سمجھیے مکے میں رہنے والے افراد سے حج کروا رہی ہیں، کیونکہ وہاں سے کم خرچ عائد ہوتا ہے، اسی لیے ان کی طرف سے حج کروایا جا رہا ہے. ہماری بہن کو جان لینا چاہیے پہلے اچھی طرح سے کہ وہ فرض ہے حج ان پر یا فرض نہیں ہے، وہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں. کئی ایک سوالات ہیں. اور اگر حج فرض نہیں ہے اور وہ موجود نہیں ہیں، ان پر جو ہے نفل آپ حج ان کی طرف سے کروانا چاہتے ہیں مکے سے، تو یقیناً ان کا بھی ثواب ملے گا، کرنے والوں کا بھی ثواب ملے گا، اور انشاءاللہ آپ بھی اجر و ثواب پائیں گی. لیکن یہ اس صورت میں جبکہ ان پر فرض نہیں تھا. اگر فرض تھا تو پھر ان کی میقات سے ان کو حج کرنا چاہیے. وہ اگر مجبور ہیں، بیمار ہیں یا دنیا سے گزر چکے ہیں تو ان کو وصیت کرنی چاہیے تھی، اور کوئی دوسرا ان کی طرف سے یہاں کی میقات سے حج بدل ادا کرے تو انشاءاللہ ان کا فریضہ ادا ہوگا. جی ہم امید کرتے ہیں کہ زمزم ایک مبارک پانی ہے، اور مبارک پانی پیتے ہوئے سمجھیے ادب یہ ہے کہ اسے ٹھہر کر پیا جائے، اس کے احترام میں اور تعظیم میں. بزرگوں نے لکھا ہے کہ 3 پانی ایسے ہیں جسے ٹھہر کر پینا چاہیے. ایک تو زمزم کا پانی ہے جو قیام کر کے پیا جاتا ہے، اور دوسرے وضو کا بچا ہوا پانی ہے، وہ بھی ٹھہر کر پینا چاہیے، باعث فضیلت ہے. اور ایک تیسرا پانی ہمارے بزرگوں نے اور سمجھیے عارفوں نے بیان کیا ہے کہ استاذ کا اگر کوئی جھوٹا پانی ہو تو وہ بھی باعث احترام ہے، اسے بھی قیام کر کے ہی پینا چاہیے. افضلی فضیلت کی بات ہے اور دلی ربط و تعلق کی بات ہے. اس میں سمجھیے کوئی ایسی بات نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ اس کو نزاع کا مسئلہ بنائیں. جی مفتی صاحب بہت بہت شکریہ. کرناٹک سے ہماری ایک بہن کا سوال تھا کہ کیا سفر حج پر جانے سے پہلے عقیقہ کرنا ضروری ہے کیا؟ عقیقہ دیکھیے جب تک قربانی واجب نہیں تھی تو عقیقہ واجب تھا. اب عقیقے کی اہمیت جو ہے اباحت کی حد تک ہے، استحباب سے بھی اس کا کم درجہ ہے. تو ظاہر ہے عام طور پر لوگ بلا وجہ کے سمجھیے کہ الجھن میں رہتے ہیں کہ حج کو جاتے ہوئے عقیقہ نہیں ہوا تو عقیقہ کرنا ضروری سمجھتے ہیں.
لیکن حقیقت یہ ہے کہ عقیقہ مباح ہے، نہ کیا جائے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، اور اگر بچپن میں آپ کا عقیقہ ہو چکا ہے تو یہ باعث فضیلت ہے، اب بھی آپ کرنا چاہتی ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، منع نہیں ہے، لیکن حج سے اس کا کوئی جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے کہ آپ یہ کرے بغیر حج کو نہیں جا سکتی ہیں، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ یہ کیے بغیر برابر حج کو جا سکتی ہیں۔ جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، امید کرتے ہیں کہ ہماری بہن کو سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ ناظرین ایک اور کالر اس وقت ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ چکے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ کا سوال کیا اور آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میں نینی تال سے بول رہا ہوں۔ ماشاء اللہ جی، آپ کا سوال کیا ہے؟ جب حاجی لوگ جاتے ہیں حج کو، اس سے پہلے کسی حاجی کا انتقال ہو جائے، بے شک، تو اس کے بدلے حاجی جا سکتا ہے، حاجی ہو یا اور بھی کوئی جا سکتا ہے حج بدر کرنے کے لیے، اس کی فضیلت کیا ہے؟ بالکل بالکل، سوال آپ کا جی سوال سمجھ میں آ گیا، انشاءاللہ ہم جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب نینی تال سے ایک صاحب ہیں، ایک بھائی ہیں، ان کا کوشچن ہے کہ سفر حج کا ارادہ تھا، فارم بھر دیا تھا، اس کے بعد انتقال ہو جاتا ہے، تو کیا ان کے بدلے میں کوئی حج بدل ہو سکتا ہے یا اس کا ثواب انہیں ملے گا کیا اس طرح سے؟ ظاہر ہے اگر کسی حاجی کا سمجھیے حج کا ارادہ ہو چکا تھا اور ان پر حج فرض بھی تھا اور وہ سمجھیے کہ قضاء الہی سے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں، ان کا فریضہ ان پر باقی ہے اور ان کے افراد خاندان ان کی طرف سے حج کرواتے ہیں یا افراد خاندان میں سے کوئی فرض ان کی طرف سے ادا کرتا ہے، تو یقیناً یہ باعث فضیلت ہے اور مرحوم کا فریضہ بھی انشاءاللہ ادا ہوگا اور کروانے والوں کو بھی اس کا اجر و ثواب ضرور ملے گا۔ ویسے جو حضرات ارادہ کر چکے ہیں اور سفر کے لیے ان کا معاملہ ہو چکا تھا اور انتقال کر جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جو فضیلت عطا فرماتے ہیں یہ ہے کہ وہ ہر سال ان کا حج ادا ہوتا رہتا ہے اور ان کو یہ فضیلت ملتی رہتی ہے۔ تاہم فریضے کی ادائیگی اپنی جگہ الگ ہے، یقیناً ان کی طرف سے افراد خاندان کو ان کا فرض حج کروا دینا چاہیے۔ جی بھائی، اب امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، یعنی جس صاحب نے بھی نیت کر لی ہے تو انشاءاللہ اس کا ثواب انہیں ملتا رہے گا۔ ناظرین ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پروگرام میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بھائی کہاں سے بول رہے ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی میں سرفراز بول رہا ہوں جسپور اتراکھنڈ سے۔ ماشاءاللہ جی، سوال کیا سرفراز بھائی؟ سر سوال یہ ہے کہ جیسے ہمارے ماں باپ نے تو حج کر لیا ہے، جی جی جی، کیا ہم ان کی اجازت لے کر حج کر سکتے ہیں؟ ماشاءاللہ سرفراز بھائی، ہم بالکل آپ کے سوال کا جواب دینے کی کوشش کریں گے۔ مفتی صاحب اس سوال کا جواب ہم لیں گے، لیکن ایک جاننا چاہیں گے کہ ملتزم کی اہمیت اور فضیلت کیا ہے؟ ملتزم کے معنی ہے چمٹنے کی جگہ، لپٹ جانے کی جگہ۔ بیت اللہ شریف کی جو عمارت ہے اس میں آپ دیکھیں گے کہ بیت اللہ شریف کا دروازہ ہے جسے باب بیت اللہ کہا جاتا ہے جی، اور اس کے بازو ایک دیوار ہے، اس سے پھر اس کے کونے میں حجر اسود نصب ہے۔ حجر اسود سے لے کر بیت اللہ شریف تک کی جو دیوار ہے اس دیوار کا نام ہے ملتزم۔ ملتزم کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ نبی پاک سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چمٹ کر دعا فرمائی ہے اور اس کا انداز یہ تھا کہ آپ نے اپنا سینہ مبارک ملتزم کی دیوار سے لگا دیا تھا اور کبھی آپ اپنا سیدھا رخسار مبارک اور کبھی بایاں رخسار مبارک بیت اللہ کی دیوار سے لگاتے اور دونوں ہاتھ بالکل اوپر آپ بلند فرما دیے تھے اور آپ نے وہاں دعا فرمائی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و پیروی میں ملتزم سے چمٹ کر دعا کرنے کی بڑی فضیلت ہے، یہ دعا کی قبولیت کا مقام ہے، اسی لیے ملتزم کی بڑی اہمیت ہے۔ حجاج کرام کو طواف کرنے کے بعد یہ عام حالات جب بھی موقع ملتا ہو تو ضرور چمٹ کر ملتزم سے دعا کرنی چاہیے، اور پھر اگر چمٹنے کا موقع نہ ملتا ہو تو اس کے محاذات میں ٹھہر کر بھی دعا کی جا سکتی ہے۔ جی شکریہ مفتی صاحب، تفصیلی جواب دیا آپ نے۔ ایک کالر اور ہمارے ساتھ پروگرام میں جڑ چکے ہیں، یہ دیکھتے ہیں کون صاحب ہیں اور کہاں سے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی بھائی کہاں سے آپ ہیں اور کیا سوال ہے آپ کا؟ جی مجھے نعت سننی ہے امام صاحب سے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، بالکل آپ کی یہ گزارش پوری کی جائے گی۔ مفتی صاحب ابھی ہمارے پاس ایک سوال آیا تھا اتراکھنڈ سے۔ جی جی جی، جو بھائی نے ہمارے سوال کیا تھا انہوں نے کہا کہ ان کے والدین ماشاءاللہ حج کر چکے ہیں، اب وہ چاہتے ہیں کیا والدین کی اجازت کے بعد وہ بھی حج کر سکتے ہیں؟ اس طرح کا سوال ان کا تھا۔ والدین کا جو فریضہ تھا انہوں نے ادا کر دیا ہے، آپ ان کی اولاد ہیں، آپ پر حج فرض ہے یا نہیں ہے یہ ایک سوال ہے۔ اگر آپ پر حج فرض ہے یقیناً آپ کو اپنا فریضہ ادا کر لینا چاہیے۔ البتہ والدین کی اہمیت اس اعتبار سے ہے کہ وہ عظمت اور خدمت
سمجھیے کہ ان کی آپ پر واجب ہے. اگر وہ بیمار ہوں، اس قدر ضعیف ہوں کہ آپ ان کی خدمت رہتے ہوئے کریں، ضروری ہے، آپ کے بغیر کوئی فرد دستیاب نہیں ہے کہ ان کی خدمت پوری کر سکے اور ان کی ضرورتوں کی تکمیل کر سکے، تو اس صورت میں آپ کو اپنا حج مؤخر کر کے ماں باپ کی خدمت کو سمجھیے ترجیح دینی چاہیے، اور آئندہ پھر آپ اپنے سمجھیے کہ ضرور حج کر لینا چاہیے. لیکن اگر اور دیگر افراد آپ کے بھائیوں میں سے، بہنوں میں سے مہیا ہیں جو اپنے آپ کے والدین گرامی کی خدمت کر سکتے ہیں، ان کی ضرورتوں کو پورا کر سکتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ ان سے اجازت حاصل کر لیں اور سفر حج پر روانہ ہو جائیں. جی، امید کرتے ہیں کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا. اس وقت ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو. ہاں جی. جی السلام علیکم بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں اور آپ کا سوال کیا ہے؟ وعلیکم السلام بھائی، کہاں سے بول رہے ہیں، آپ کا سوال کیا ہے؟ یہ ہم ایم پی شاہجہاں پور سے بول رہے ہیں. ماشاءاللہ. سوال کیا ہے آپ کا بھائی؟ سوال یہ کہ ہمارے والد صاحب کا جیسے نمبر آ گیا تھا جی ماشاءاللہ، اور ان کا بیماری کے کارن ان کا انتقال ہو گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ان کے بارے میں تھوڑا سا ہم کو جاننا تھا کہ ان کے حج کے لیے کیا دوسرے کو بھیج سکتے ہیں؟ بالکل بھائی، ہم آپ کو تفصیل بتائیں گے اس بارے میں اور اس کی فضیلت اور اہمیت بتائیں گے. مفتی صاحب، بڑا دکھ بھرا موقع ہے. ان کے والد صاحب نے حج کا فارم بھرا اور اس کے بعد اچانک ان کا انتقال ہو گیا. اب بھائی کا سوال یہ تھا کہ کیا اب انتقال ہو گیا تو اس کے بعد کیا اس کی فضیلت اور اہمیت ہے، کیا ثواب؟ ظاہر ہے آپ کے والد گرامی فوت ہو گئے ہیں. ماں باپ ایک بہت بڑی نعمت ہیں، بہت بڑی نعمت ہیں. یہ کھو جانے کے بعد بھی دوبارہ یہ نعمت واپس نہیں ملتی. ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، درجات کو بلند فرمائے. ہم نے کچھ دیر پہلے ہی کہا ہے کہ انشاءاللہ آپ کے والد گرامی ہر سال حج، ان کا حج ہوتا رہے گا، لیکن آپ کوشش کیجئے کہ والد گرامی رخصت ہو چکے ہیں، ان کی طرف سے آپ حج بدل کر لیجئے یا اپنے بھائی سے کروا دیجئے یا کسی اور کے ذریعے سے کروانے کا انتظام کر دیجئے. اس سال نہ ہو سکے تو آئندہ اس کا اہتمام کر لیجئے. انشاءاللہ بہت اجر و ثواب آپ کو بھی ملے گا، آپ کے والد گرامی کا فریضہ بھی انشاءاللہ ادا ہو جائے گا. جی بہت بہت شکریہ مفتی صاحب. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آج جتنے بھی کالرز نے ہمیں سوالات کیے ہیں ان کا تشفی بخش جواب انہیں ملا ہوگا. ہمارا پروگرام یہیں پر اختتام کو پہنچتا ہے، لیکن ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے ایک ناظر نے اور ہمارے ایک سامعین نے ہم سے درخواست کی تھی، گزارش کی تھی ایک نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی. تو پروگرام کے آخر میں ہم آپ کو چھوڑے جاتے ہیں اور اسد خان صاحب سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ ایک نعت پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محظوظ کریں. جزاک اللہ. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. بہت بے قراری کے عالم میں ہوں میں، میری بے قراری مٹا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. سنا ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے، یقین ہے مدینہ کرم ہی کرم ہے. تو رکھتا جہاں میں سبھی کا بھرم ہے، تجھے واسطہ تیرے پیارے نبی کا. میری بگڑی اب تو بنا میرے مولا. مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا. محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے،
مالک گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے مولا۔ یہاں پل میں بدلے ہوئے لوگ پائے، یا اللہ یہاں پل میں اپنے بھی دیکھے پارائے، تجھے تو ہمارے دلوں کی خبر ہے، کرے کس کا تجھ سے گلا میرے مولا، جسے تو نے چاہا میں اس پہ فدا ہوں، میں تیرے محمد کے در کا گدا ہوں، تجھے واسطہ کر بلا کی زمین کا، مولا تجھے واسطہ سید کربلا کا، مجھے ہر بلا سے بچا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا، کرم کی تجلی دکھا میرے